بہت تیز ہے, کنٹرول نہیں ہو رہی. آپ کا نام, کہاں سے آئے ہو, کس کے ساتھ آئے ہو؟ میرا نام ثنا ہے. ہاں جی, ثنا. ثنا نام ہے جی. جی. کہاں سے آئے ہو؟ میں کرشن نگر سے آیا ہوں. اور یہاں فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں, میں پہلے آ چکی ہوں. میں نے نہیں پہچانا بیٹا, کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں. آپ کے ہسبینڈ کون سے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ پہلے آئے تھے میرے پاس؟ پہلی بار آئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں میں پہلے میں آئی اپنی نہیں. سسٹر کے ساتھ آئی تھی پہلے. آپ اپنی سسٹر کے ساتھ آئی تھی؟ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے. 2 ماہ پہلے میرے سے ملاقات ہوئی تھی, وہ ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیل کیا تھا؟ ڈاکٹر منیبہ صاحبہ سے بات ڈاکٹر ہوئی تھی. منیبہ تھی. جی, اچھا ڈاکٹر جی, منیبہ فرمائیں. تھے. ڈاکٹر صاحب ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے, کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور پوری لیفٹ سائڈ کا مسئلہ ہے. ہارٹ پین ہے اور ساتھ میں یہ بازو اور ٹانگ بھی. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. لیفٹ بازو میں, ٹانگ میں درد ہے, پین ہے, سمجھ میں نہیں آتا, یہ کہہ رہی ہو؟ جی. تو بچے, ڈاکٹر منیبہ نے آپ کو جو کچھ کہا تھا نا, اگر آپ نے اس کے اوپر 100% عمل کیا ہوتا تو آج آپ شکریہ ادا کر رہی ہوتی اور ٹھیک ہوتی. ڈاکٹر صاحب میں ہو جاتی تھی ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے جب بات کی تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا کہا ہے. وہ انہوں نے کسی وجہ سے پھر کہا ہوگا, جب آپ نے انہیں کوئی آگے سے اپنے کوئی مسئلے مسائل بتائے ہوں گے, اور نہیں ڈاکٹر صاحب, یا 2 بار انہوں نے آپ کو بات بتا دی ہوگی, اس کے بعد انہیں ڈر ہوگا کہ آپ کا نقصان ہوگا, آپ اپنی مرضیاں بیچ میں ڈال رہی ہوں گی, تو انہوں نے آپ کو پولائٹلی کہہ دیا ہوگا کہ اب آپ سر سے بات کر لیں, یا آپ کی ضد ہوگی کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, میری ایسی کوئی ضد نہیں تھی. اور ڈاکٹر منیبہ آپ سے بات ہوئی تھی ان کی, کہہ رہی ہیں تو صحیح ہے سر, میں آپ کو کلینک پہ دکھانا چاہ رہی تھی. پھر میں نے 3-4 دفعہ انہیں بات بتائی تھی, لیکن یہ کہہ رہی تھیں کہ میں قرآن بھی پڑھنا چاہتی ہوں اور کلمہ بھی, مطلب اکثر اوقات ہی دیتی ہوں وہ پڑھتی ہوں. پھر اب اس کے بعد میرے تو پھر اچھی بات ہے, آپ جو پڑھ رہی ہیں. اور پھر یہ بیت بھی تھی. ماشاء اللہ, کہاں بیت ہیں؟ ریاض قادری صاحب کے ساتھ بیت ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹا رابطہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ انہیں اپنی ایک کنڈیشن بتائیں گے, مطلب مجھے کوئی یہ کنڈیشن بتائے گا, میں اسے کہوں گا تم جو کچھ پڑھ رہے ہو بند کر دو, ٹھیک ہے. آپ کے مرشد ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ نہیں یہ آپ کرو اور اس کے ساتھ یہ کرو, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ سیٹل ہو جاؤ گے. ایک بندہ جو ہے وہ کسی کیمسٹری کا ٹیچر ہے, ایک فزکس کا ٹیچر ہے, میں پی ٹی ماسٹر ہوں, میں تو کہنا چلو آؤ ڈانس ڈونس کریے, ٹھیک ہے. پی ٹی کا سکول ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, وہ بھی محلہ کسی سکولے ہوتا ہے, کسی سکولے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کوئی ایڈی ضروری شے بھی نہیں ہوتی. میں تو کہنا چھڈو پر کتاباں تے آؤ کھیڈیے ملیے, مینوں ہے کام آتا ہے, ٹھیک ہے. مینوں یہ سمجھ آ رہی کہ بچیاں بہتا پڑھ لکھ لیا, سر سے بہت ہی سر پیڑ ہوئی ہے, 2 منٹ دوڑا لان گے, گراؤنڈ کھیڈن گے, ٹھیک ہو جان گے. لیکن جڑے اصل ماسٹر نے انہوں نے کہنا سیدھے ہو جاؤ. ہوں میرا پیریڈ شروع ہو گیا, تھکے ہو تو تسی انگریزی دا پڑھ کے تھکے ہو, حساب دا پڑھ کے تھکے ہو, جے تو تسی سائنس پڑھنی ہے میں پڑھا کے جانی ہے, وہ پڑھا کے جاندے نے اپنی سائنس. ہر ایک کی اپنا اپنا طریقہ ہے نا. آپ نے بیعت کی ہوئی ہے جب بیٹا, ہم کسی سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں, ہم آپ لوگوں کے خادم ہیں, ڈاکٹر ہیں. ہم ایک طریقہ علاج بتا رہے ہیں آپ کو. ہم سورہ رحمان بھی نہیں کہیں گے, ہاں 3 بار اللہ پانی والی دعا وہ جتنی بار کرنی ہے کرو. اگر تم اسی پہ قائم ہو جاتی ہو, اسی سے سکون مل جاتا ہے. اگر بندہ وہ کر لے تو مرشد آپ کے وہی رہیں گے, مرشد آپ کے وہی رہیں گے, کیونکہ نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ میں دیتا ہوں کسی کو, ٹھیک ہے. اور رہ گئی بات علاج کی جسے آپ کہہ رہے ہو, یا آپ کے خیال میں آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کی جو بھی حالت خراب ہے, میری تشخیص اور ہے. ہم ڈاکٹرز کئی بار ایک ہی پیشنٹ کے اوپر ہماری مختلف رائے ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا دل کا آپریشن ہی ہوگا, دوسرا کہتا ہے نہیں دوائیوں سے علاج ہو جائے گا, تیسرا کہتا ہے نہیں فلانے والا کام کر کے دیکھتے ہیں, فلانے آپریشن نہیں فلانا آپریشن. آپریشن پہ سرجنس کی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ یہ اوپن پیلواٹمی کرنی ہے یا کلوز کرنی ہے, یا ویلو ریپلیس کرنا ہے یا اس کو ریپیئر کرنا ہے. ہر ڈاکٹر کی اپنی رائے ہے نا, ٹھیک ہے. یہ دل کی دھڑکن آپ کی کیوں تیز ہوتی ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یا یہ دل آپ کا اتنا زیادہ, آپ کی جتنی ماشاءاللہ عمر ہے, شادی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, بچے ابھی نہیں ہیں ہی نہیں ہیں. کتنی دیر ہوئی شادی کو؟ 11 سال ہوئے ہیں. اب یہ جو بھی پڑھائی تسبیح یا آپ نے بیعت کی, قادری صاحب سے بھی کی, اگر وہ آپ نے اللہ کی خاطر کی تھی یا بچوں کی خاطر کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت پہلے کی ہوئی ہے. شادی سے بھی پہلے کی ہوئی ہے. جی. شادی سے پہلے کی ہوئی ہے. آپ بھی بیعت ہیں دونوں, ایک ہی جگہ پہ بیعت ہیں دونوں؟
ماشاءاللہ. تو اب اولاد کے لیے ویسے انہیں کہنا تھا جی دعا کر دیں, ٹھیک ہے. اولاد کے لیے آپ دونوں سورہ رحمان 7 دن سن لیں, دعا کر کے پانی پی لیں, یہ جو طریقہ کار ہے. لیکن جہاں تک اگر آپ نے بیعت اللہ رسول کی خاطر کی ہے, اس اصل راستے کے لیے اللہ کی خاطر کی ہے, وہ آپ کے وہ استاد آپ کو جو بتا رہے ہیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ تہجد بھی پڑھا کریں تو پھر آپ نے پڑھنی ہے. وہ اگر کہتے ہیں نہیں اشراق بھی پڑھیں, چاشت بھی پڑھیں تو پڑھنی ہے. وہ آپ کو اچانک کہہ دیتے ہیں نہیں صرف فرض نماز پڑھیں, 5 نمازیں سنتا بھی نہیں پڑھنی ہے, بھی نہیں پڑھنا, بھی نہیں پڑھنا, تو آپ کو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. بیعت میں اگلا بندہ آپ کا ایک قسم کا وہ آپ کا امام ہے, آپ اس کے پیچھے ہیں, وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ نے 2 پڑھنی ہے, وہ 4 پڑھ رہا ہے تو آپ نے 4 پڑھنی ہے. اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی وہ بھی نہیں مانی جائے گی جو آپ نے اس کے پیچھے پڑھی ہے, بلکہ حتیٰ کہ وہ ایک سجدہ کر کے اٹھ جاتا ہے یا غلطی سے سلام پھیر دیتا ہے, آپ لقمہ تو پیچھے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کرنا وہی پڑھنا ہے جو وہ کر رہا ہے پیچھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طرح ایک وقت میں خامد ایک ہوتا ہے, اسی طرح ایک وقت میں نیتی بھی ایک کے پیچھے, نماز بھی ایک کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, جو بیعت جسے کہتے ہو, یا امام ایک وقت میں ایک ہوتا ہے, اس کے پیچھے نماز آپ نے کیسے, آپ 2 امام کھڑے کر کے ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں پڑھ سکتے آپ, ایک کے پیچھے ہوگی نا. ہسبینڈ بھی ایک وقت میں ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ بھی ایک ہے, اس ایک کا میسج دے رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. میں تو ویسے ہی ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں. اب اس میں میرے پاس ایک بندہ آتا ہے, اس کو شوگر ہو گئی ہے, میں اسے کہتا ہوں تم چینی بند کر دو, وہ کہتا ہے لو جی یہ تو حلال ہے. اس کی بحث ہی اس نے کرنی ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو پتہ چینی حلال ہے, یا پھل بند کر دو, یا میٹھی چیزیں بند کر دو. وہ آگے سے بحث کری جائے, علاج کرانے آیا, پھر اس کی مرضی ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا جتنی عبادت ہے ہم نے کرنی ہے. نماز ہر حال میں فرض ہے, لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں جس میں شرع آپ کے اوپر جو ہے وہ ریلیکس کر دیتی ہے. آپ ناپاک حالت میں ہیں یا کوئی اور ایسی حالتیں ہیں, بیمار ہیں, کچھ بہت سی ریلیکسیشنز ہیں, ٹھیک ہے. سفر میں ہیں, آپ کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسیپشنز ہیں. اور اگر ایک بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہے, اور اس کو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ مجھے ہوش نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ہوش والا سمجھ رہا ہے, اور ہے وہ جذب میں, جا وہ ٹنکی میں رہا ہے, جا وہ نشے میں رہا ہے اس عبادت کے, ٹھیک ہے. اب اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ وہ دین دنیا کے ساتھ دونوں لے کے چلنی تھی نا, تو اب دنیا کے کاموں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. گھر میں کوئی بوڑھا ہے, اس کے کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں ہے, خود مسئلہ ہی نہیں چھوڑ رہا 24 گھنٹے, یا کسی نے روزمرہ استعمال کی چیز مانگی ہے تو وہ نہیں دینی, میں نے اپنے نفل پورے کرنے ہیں. وہ نماز جو ہے, وہ روزمرہ استعمال کی چیز جو آپ کے پاس 2 منٹ کے لیے اس نے مانگی تھی وہ بھی نہیں اگر دی ہے, تو آپ کی نمازیں ایسی اللہ کو نہیں چاہیے. یا آپ ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی خامیاں زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, دوسروں کی نمازیں آپ گننا شروع ہو گئے ہیں. اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی, اس کی شلوار گٹوں سے نیچے تھی, اس نے اللہ اکبر صحیح طرح نہیں کہی, اس کی داڑھی چھوٹی ہے, اس کی بڑی ہے. آپ شیطان والے راستے پہ چل پڑے ہیں, کیونکہ وہ بہت نیک تھا, بہت عبادت گزار تھا, اور اس کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی تھیں. یہ مسئلہ تھا اس کا. ایسی صورت میں بھی ایسی عبادت سے روکا جائے گا آپ کو. اسی طرح اپنی جان پہ ظلم کرنے سے منع کیا گیا. اگر کسی بھی عبادت کی وجہ سے, قرآن کا تو ہر حرف شفا بھی ہے لیکن ریڈیٹ بھی کرتا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پہاڑ پہ نازل کروں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. کائنات کی کسی چیز نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن آدم نے اٹھائی. اب یہ طاری ہوتا ہے, جس پہ بھی ہوتا ہے. سرکار پہ نازل ہوا ہے 23 سالوں میں, ایک دن میں نہیں, 23 سالوں میں انہوں نے ایک بار ختم کیا ہے. عظیم مہینے ایک باری مکا کے پھر اگو لگے ہونے ہیں. عمل ہمارا ایک دن کا نہیں ہوتا, ایک لفظ پہ نہیں ہم نے غور کیا ہوتا, یہ نہیں کبھی سوچا ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو یہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے تو یہ رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے. میں نے بار بار کہنا ہے تو یہ بس خیر و برکت کے لیے, یہ اس کی ہر آیت سے پہلے, ہر صورت سے پہلے ہے, لیکن سورہ توبہ سے پہلے نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ ترجمہ ہے نا, مہربان اور رحم کرنے والا, یہ تو ترجمہ ہے. جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے, جو رحم کرتا ہے وہ مہربان بھی ہوتا ہے. تو پھر 2 لفظ کیوں ہیں؟ اور رحمان جب بھی آتا ہے رحیم سے پہلے آتا ہے, اور جہاں بھی آتا ہے پوری ایک صورت بھی اس پہ ہے, ایک آیت بھی ہے, رحیم پہ صورت نہیں ہے.
تو اس میں فرق کیا ہے؟ حضور کو اس نے رحیم کہا ہے، رحمان نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں بھی آ رہا ہے بار بار دہرا رہا ہے الرحمن الرحیم، تو یہ کیا فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ اور میرے لیے ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس میں؟ میرے لیے کیا سبق ہے؟ یہی میں نے بھی تو اگر بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، 100 بار پڑھی ہے، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ رحمان اور رحیم کا سلوک کروں، میں بھی لوگوں کے ساتھ پیار کروں، گناہ گاروں کو معاف کروں، بار بار کوئی غلطی کرے پھر بھی اس کو معاف کروں، یہ تو چلو پھر ہو گیا، ظالم کو بھی معاف کر دوں، مظلوم کا بھی ساتھ دے دوں، مظلوم کو کہوں چل عید کی بھی معافی لے دے، بلکہ اس کو مظلوم سے بھی معافی لے دوں، یہ تو کوئی ہوئی رحمانیت۔ الٹا مظلوم نو بھی چکن لانی، یار تیری بڑی بستی ہوئی ہے، میں تیری جگہ ہوں تو میں طلاق لے لینی سی، تو یہ تو مظلوم کو بھی اور ہی کسی پاسے لگا رہے ہو۔ اس میں غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہے کیا تھا، اس میں فرق کیا تھا، میرے لیے میسیج کیا ہے، اس میں رحمان کیا رحیم کیا، پڑھی جا رہے ہیں اسی روز پڑھی جا رہے ہیں، روز پڑھی، اس میں غور بھی کریں نا ساتھ، پھر وہ ہمارے عمل کا حصہ ہو۔ چلیں ہمیں غور کرنے کا نہیں، ہم پیار سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے الٹا کر نہ رہے ہوں، ہم منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عام ہمارا اس سے الٹا ہو، یہاں بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے پیار میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، دوسرا نہیں کر رہا تو اس کو گھٹیا نظر سے نہ دیکھیں یا اس کا مذاق نہ اڑائیں یا ان میں خامیاں نہ دیکھیں۔ باقی جتنے چلے وظیفے جو بھی آپ کے مرشد نے جو کچھ آپ کو کہا ہے وہ آپ پڑھیں، ان سے واپس رابطہ کریں، انہیں بتائیں میری حالت ایسے ہوتی ہے، اور 3 بار اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں ہماری طرف سے۔ کسی میڈیسن سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا جی میڈیسن تو ڈاکٹروں کو نہیں سمجھ آنی ہے کیا ہے، میڈیسن بھی ڈاکٹر، اگر آپ کی تشخیص صحیح ہوگی ڈاکٹر دیکھ لیں گے، اگر کوئی میڈیکل مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اب تک 10 ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ان ساروں کو ہی سمجھ نہیں آئی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سارا کچھ میڈیکل بعد میں ہوتا ہے، پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، پہلے روح کمزور پڑتی ہے پھر جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روح کا جب دھیان اپنے مالک سے ہٹتا ہے اور غیر اللہ میں چلا جاتا ہے، دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا میں اولاد ہے، جان ہے، مال ہے، خامد ہے، پیسے ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، گھر ہے، بار ہے، یا جنت دوزخ کے بت بن جاتے ہیں، ہائے دوزخ نہ چلے جاؤں، ہائے جنت نہ چلی جائے ہاتھوں، ٹھیک ہے، یا دنیا والے کیا کہیں گے، یا دنیا والے مجھے اچھا سمجھیں یا برا نہ سمجھیں، یہ ساری کی ساری باتیں، تو یہ ساری عبادت تو اپنی ہو رہی ہے، میرا بیٹا پیدا ہو جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میری شہرت ہو جائے، مجھے پیسے آ جائیں، واٹ ایور، یہ عبادت میں اللہ کی تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو میں دنیا کی عبادت کر رہا ہوں، دنیا مانگ رہا ہوں اس سے۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے ہے کہ وہ ہے اس قابل، ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے مجھے وہ یاد رہے، یہ قائم نماز ہے۔ میں نے اچھا کام کیا، میرا کوئی کارنامہ نہیں، یہ بھی اس کی توفیق سے ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے گناہ ہے، میری غلطی ہے، مجھے اس نے پہلے سے میسیج دیا ہوا ہے، 1400 سال پہلے کا مینول آیا ہوا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، میں نہیں کیا ہوگا، پھنس گیا ہوں، نہیں جی میں نے غلطی بھی کوئی نہیں کی، تو پھر ہو سکتا ہے دعا بڑی مانگی ہو، دعا بڑی مانگی ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ ہو۔ نبیوں نے تو نہیں نا گناہ کیے، وہ ان میں کئیوں کے بہت بیمار ہو گئے، کئیوں نے کچھ جانیں دینی پڑی اللہ کے راستے میں، سرکار دو عالم کو فتح مکہ کے باوجود اپنا پورا گھر دینا پڑا اللہ کے راستے میں، ٹیسٹ ختم تو نہیں ہوا، ان کا درجہ ان کا ہے نا وہ رحمت للعالمین، اور سورہ کوثر ان کے لیے آ گئی اور انہیں کوثر عطا ہوئی، تو کوثر ہم میں سے کوئی دعا کر دے سانوں بھی کوثر عطا ہوئے، تو اگر اس کی تفسیر کربلا ہے تو ہم میں سے کون کون کربلا کھڑا ہونے پہ تیار ہوگا؟ اگر اس پاکی کی قیمت یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا فصلی لربی کا ون نہر، ون ہر ہے لفظ میں، ون نہر تم لوگوں کو اردو میں سمجھانے کے لیے نہر تک عربی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے رب کی نماز قائم رکھ اور قربانی دیتا رہے، قربان ہوئی جا، مطلب وہ تو سرکار تو پردہ فرما گئے، لیکن ان کی نسل میں ہی آگے آ رہی ہے نا باقی، تو ان کی نسل کو قربانی دینی پڑتی ہے اور اللہ کی خاطر دینی پڑتی ہے، تو اللہ پہ فوکس رکھنا پڑتا ہے کہ اچھا اللہ ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی خاطر ہے، اور انہوں نے قربانیاں دے کے بد دعا نہیں دی، نہیں دی، دعا دی ہے تب یہ کائنات چل رہی ہے، نہیں تو ایک نبی کی اونٹنی کی نکل گئی ہے، چیخ نکل گئی ہے،
پہاڑ لرز کے گر گیا. وہاں اونٹنی والے خود ہیں, ان کے 6 ماہ کے بچے نے بھی چیخ نہیں ماری, نہیں تو کائنات ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, اب آج بھی وہاں پہ جو کھڑے ہیں, لیکن ساڈے تو یہ مسئلے نہیں ہیں. سانوں تو اللہ کو سب کچھ چاہیے, اسی کچھ نہیں دینا. باقی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جنتر منتر شاید کوئی یہ ATM مشین ہے, اتنے 100 بار اتنے لاکھ بار یہ کریں گے تو اتنے پیسے نکلوا لیں. تو یہ کرتے جائیں گے تو کام ہوتا جائے گا, اور جمع کچھ بھی نہیں کرایا. تو اس کے راستے میں کیا کیا, یہ بھی کرنا ہوتا ہے نا. وہ صرف حکیم الصلاۃ نہیں ہے نا, وہ آت و زکاتہ بھی ہے. ٹھیک, تو جب صلاۃ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر زکات بھی صرف 2.5% نہیں رہے گی نا, پھر 100 دا 100 دینا پڑے گا. سرکار سون تو پہلے گھر خالی کر دیں سن, اسی تو نہیں اکاؤنٹ خالی کرتے, ساری عادت ہی ہے, اسی تو نہیں کر سکتے. تو اسی اتھے ہی کھلوئیے جتنا کر سکتے ہیں, جتنا ہمیں کہا گیا. تو بہرحال آپ نے میڈیکلی مجھے دکھانا ہے تو وہ کلینک پہ ٹائم لے لینا. جی ڈاکٹر صاحب بدھ ٹھیک کا ہے. ملا ہے مجھے, ہاں جی, آپ کے اسسٹنٹ مسٹر خورم ہے, ہاں جی, ان سے مجھے بدھ کا ٹائم ملا ہے. بس ٹھیک ہے. وہ آپ نے کلینک پہ اگر میڈیکلی دکھانا ہے اپنے کاغذ لے آنا, وہاں کے نخرے اور ہیں وہ پورے